دس از کوڈنگ with علی جی. تو آج جو ہمارا نیا ٹاپک ہے لیکچر سیریز کا وہ ہے سوئچ اسٹیٹمنٹ. تو بیسکلی سوئچ اسٹیٹمنٹ کا تھوڑا سا میں انٹرو دے دوں تو وہ یہ ہے کہ یہ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے، اور جیسے کہ ہم نے جسٹ لائک مطلب if else اور جو ہم نے سنگل if اسٹیٹمنٹ دیکھی نہیں تو وہ بھی کنڈیشنل تھیں، یہ بھی ایک کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کی ٹائپ ہے. تو اس کا سینٹیکس ڈسکس کرتے ہیں. تو سینٹیکس میں یہ ہے کہ پہلے جو ہے ہمارا ہم کوئی بھی ویریبل ڈکلیئر کریں گے، انٹ ہو یا کوئی بھی آپ کسی بھی ڈیٹا ٹائپ کا ویریبل ڈکلیئر کریں گے اور اس کو ہم پاس کریں گے ادھر ویریبل کو. پھر اس پہ ہم اس ویریبل پہ ڈفرینٹ کیسز ٹرائی کریں گے کہ آیا کہ یہ جو ہے ہمارا جو ایکسپریشن ہے جو ویریبل ہے وہ ان کیسز کو سیٹسفائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر تو وہ کر جاتا ہے، فرض کریں اگر وہ ایکس کیس ایکس کو، یہ میں نے ڈاکومنٹیشن جو اوپن کی بھی آپ کو دکھ رہی ہوگی، اگر تو وہ کیس ایکس کو وہ سیٹسفائی کرتا ہے تو وہ جو بھی اندر یہ کوڈ لکھا ہوگا وہ ایگزیکیوٹ کرے گا اور بریک کر کے پروگرام پہ جو ہمارا ہے وہ آؤٹ پٹ دکھا دے گا، وہ باقی کیسز کی طرف نہیں جائے گا. اگر تو کیس وائی کو سیٹسفائی کرتے تو سیم ایز کیس ایکس والا کنڈیشن فالو ہوگا. لیکن جو آپ کو نیچے ڈیفالٹ دکھ رہا ہے، اگر تو کوئی بھی کیس جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر رہا تو پھر ڈیفالٹ کا مطلب ہے کہ اینڈ میں جو ہم اسے یوزر کو دکھا دیں کہ بھئی آپ نے انویلڈ یا کوئی بھی آپ اس میں سی آؤٹ میں پرنٹ کروا سکتے کہ انویلڈ آپشن یا پھر انویلڈ چوائس اور دا کیسز ڈر ناٹ میں، مطلب کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہو. تو ایگزامپل اس کی تھوڑی سی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک انٹ ڈیٹا ٹائپ کا ایک ویریبل میں نے ڈکلیئر کیا ڈے کے نام سے، اس میں 4 اسٹور کرا. اچھا جی، تو ڈے کو میں نے پاس کرایا جیسے ابھی اوپر ڈسکس کرتے ہیں ویریبل کو پاس کرایا ادھر ڈے. سوئچ ہم سال لگاتے ہیں ہمیشہ، پھر کرلی بریکٹس کے ساتھ اوپننگ ہوتی ہے اور کلوزنگ بھی. اس کے اندر یہ کیس 1 لکھیں گے، اور اگر تو 1 لکھا ہوا ہے تو اگر تو ڈے میں 1 ہے تو یہ کیس 1 کو سیٹسفائی کرے گا. اگر 2 لکھا ہوتا ہے تو ٹیوزڈے پرنٹ ہوتا ہے اور بریک کر جاتا ہے. لیکن کیونکہ 4 ہے تو 4 ہم دیکھیں کہاں پہ، یہ ہے کیس 4، تو وہ تھرسڈے کو پرنٹ کرے گا. تو بیسکلی جو ویریبل کی ویلیو ہوگی ہم اس پہ ہم کیسز لگائیں کہ آیا کہ یہ جو ویریبل کے اندر ویلیو ہے ان کیسز کو سیٹسفائی کریے کہ نہیں کری. تو ایک یہ ایگزامپل ہوگی. اور جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈاکومنٹیشن دکھا ہوا کہ when C++ reads a break keyword it breaks out of switch block. تو یہ وہی ہے کہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ہے سوئچ میں جو بریک کی ورڈ ہوتا ہے، اگر تو اسپیسیفک جو کیس پہ وہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو جاتی ہے تو وہ بریک ہو جائے گا، آگے نہیں جائے گا. تو اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، باقی ہم اس کی پریکٹس کوسچن نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. تو فرض کریں ہم جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو یوزر نے انٹر کیا ہے جو الفابیٹ ہے وہ ووول ہے یا نہیں. تو سب سے پہلے ہم نے لائن نمبر 5 سے ہمارا جو پروگرام ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں کریکٹر ڈیٹا ٹائپ کا ایک ویریبل ڈکلیئر کراتے ہیں سی کے نام سے. اس کے بعد ہم ویریبل الفابیٹ انٹر کرواتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ سی میں پاس کرتے ہیں. اچھا جی، تو ابھی آپ یہ کیپٹل اے کو ابھی تھوڑا اگنور کیجیے گا. میں ذرا اس کو یہ میں نے پہلے سے کوڈ ذرا لکھا ہوا تھا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، تاکہ ٹائم بھی زیادہ نہ لگے. تو
یہ ہے کہ پہلے کیس اے ہے، اے انٹر ہوگا تو الفابیٹ از ووول، اے ای آئی او یو، جتنے بھی ہمارے جو ووولز ہیں وہ میں نے ادھر کیسز میں پاس ہے، اور اس کے بعد اگر تو وہ نہیں ہوتا، کوئی بھی اگر ووول نہیں ہوتا تو میں نے ڈیفالٹ پہ یہ لگا دیا کہ دیٹ از ناٹ ووول. تو رن کرتے ہیں، انٹر ووول. فرسٹ کرے میں ای انٹر کرتا ہوں، انٹر الفابیٹ از ووول، اور آئی کرتا ہوں تو انٹر الفابیٹ از ووول. اگر میں فرض کریں آر انٹر کراتا ہوں تو ناٹ اے ووول. اچھا تو اگر کیا ہو کہ میں اسمال الفابیٹ کی جگہ بڑے الفابیٹ لکھوں، یعنی کہ اگر میں اسمال اے کی جگہ کیپٹل اے لکھوں تو کیا ہوگا؟ یہ تو ناٹ اے ووول آ رہا ہے. تو جو ابھی ہم پہلے جو میں نے کمنٹ آؤٹ کیا تھا کیس اے جو آپ دیکھ سکتے ہو، تو یہ اصل میں انہی چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم کیس ضروری نہیں ہے کہ یہ دکھانے کے لیے کہ ہم صرف ایک کیس نہیں یوز کر سکتے، ہم ایک سے زیادہ بھی کیسز یوز کر سکتے ہیں. جیسا کہ ان مائی کیس میں نے 2 کیسز یوز کیے کہ اگر تو وہ پہلا دیکھے گا کہ چھوٹا اے ہے نہیں ہے تو وہ نیچے کا ایک اور کیس اسے مل جاتا ہے، تو وہ دیکھے گا کہ بڑا اے ہے تو ہاں بھائی ہے بڑا اے، تو وہ اس کو پرنٹ کرا دے. اگر تو چھوٹا اے ہوا تو تب بھی یہ پرنٹ کرائے گا، اگر کیپٹل اے ہوا تو یہ تب بھی یہ پرنٹ کرے گا. مطلب یوزر کچھ بھی انٹر کر سکتا ہے، وہ اسمال الفابیٹ بھی انٹر کر سکتا ہے، لارج الفابیٹ بھی اپر کیس میں وہ کر سکتا ہے. تو ہم نے یوزر کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیا. تو اس میں آپ 2 کیس ود ان کیس بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو. تو یہ کوئی اتنا کمپلیکس نہیں ہے. جیسے کہ ریکال کریں آپ ایف ایل اسٹیٹمنٹ کو، تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ ہم ایلس ایف اسٹیٹمنٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایف کا بلاک ایگزیکیوٹ ہو جائے ٹھیک، نہیں تو اس کے اندر ایک اور اس کے بعد ایک اور ایلس ایف آ جاتا ہے کہ آپ یہ اس کو چیک کریں، اگر وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے ٹھیک، نہیں تو پھر ایک اور ایلس، مطلب ایلس ایف ایسے سیم لائک ایز. آپ اس کو کیس کو پہلے کیس کو ایف سمجھیں، پھر دوسرے کو ایلس ایف یا ایلس بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ اتنا کوئی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی مشکل اس میں ہوگا آپ کو سمجھنے میں. باقی ہم اس کے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے، کچھ پریکٹس کوشچنس کریں گے اور مزید آپ کو تب سمجھ لگ جائے گی. تو میں اپنے لیکچر کو دوبارہ سمرائز کر دوں کہ سوئچ اسٹیٹمنٹ آج ہم نے ڈسکس کیا ہے. سوئچ اسٹیٹمنٹ یہ ہوتا ہے کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کی ٹائپ ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے ہم ایک ہمارے پاس ویریبل ہوتا ہے اور ملٹیپل کیسز ہوتے ہیں جس پہ ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو بیسکلی آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا. تو ہوپ یو لائک دا ویڈیو، اینڈ اف یو لائک دیٹ please like, share and subscribe, and also share it with your friends. تب تک کے لیے اللہ حافظ.